وصل على سيدنا محمد كما أنت أهله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محترم اساتذہ کرام، طلباء اور اولیاء طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنی کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارا اس ویڈیو پیغام کو ریکارڈ کروانے کا مقصد بھی کہ عصری علوم اور درس نظامی کے طلباء کو آن لائن تعلیم حاصل کرنے میں بڑی سہولت ہے اور اس کی طرف ان کا رجحان بھی ہے، جبکہ شعبہ حفظ کے طلباء کے لیے یہ اتنے کارگر، اتنے مفید ثابت نہیں ہو سکتے جتنے کہ درس نظامی اور عصری علوم کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری کچھ تجاویز، کچھ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنے ادارے کے طلباء تک یہ پیغام پہنچاؤں تاکہ وہ اپنے حفظ کو بھولنے سے محفوظ رکھ سکیں۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو بغیر لگام کے ہے، یعنی بغیر لگام کے بے قابو اونٹ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی گرفت میں نہیں آتا، وہ آپ کی گرفت سے دور چلا جاتا ہے۔ قرآن کو اگر آپ پکڑ کر نہیں رکھیں گے، اس کو بار بار پڑھتے نہیں رہیں گے تو وہ بھی آپ سے دور چلا جائے گا۔ عزیز طلباء، آپ کے لیے تجویز یہ ہے کہ حفظ کرنے کے لیے آپ کو خود آپ کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ کوئی باہر کا انسٹرومنٹ کہہ لے یا پھر کوئی آلہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو یاد کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ جب تک کہ آپ کا شوق، آپ کی محنت، آپ کی لگن اس کے اندر شامل نہیں ہو جاتی، حفظ آپ کے اندر سرایت نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کو آپ پختہ اور ازبر یاد اور محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ عزیز طلباء، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دن رات اتنی محنت کی، قرآن پاک کو ایک کے بعد ایک سہپارے کو یاد کرتے چلے گئے، اور بعض طلباء تو اساتذہ کرام کی سختیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ تمام تکالیف اور محنتیں بھولنے کے لیے محنتیں کی تھی؟ اگر آپ نے یہ ساری رائگاں اس کو نہیں جانے دینا چاہتے ہیں تو آپ کی خدمت میں چند تجاویز ہے، آپ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے حفظ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کوئی قریبی، چاہے وہ رشتے میں ہو یا پھر جان پہچان کے دوست احباب میں ہو، یا پھر اگر ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، آپ کے دوست احباب میں نہیں ہے، تو آپ کے مسجد کے ائمہ اور مؤذنین حضرات سے آپ ربط پیدا کریں اور ان کے پاس اپنے قرآن پاک کے دور کو شروع فرما دیں، اور اس کے اندر جن باتوں کو آپ کو بطور خاص ذہن نشین رکھنا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوشش کریں اگر آپ کے 7 پارے یا اس سے زائد پارے ہوئے ہیں تو آپ کو 7 دن کے اندر اندر سارا دور ایک مرتبہ مکمل کر لینا ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ کتنے پارے حفظ ہونے کے بعد طلباء کو آموختہ کتنا سنانا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جن طلباء کے 5 پارے حفظ ہوئے ہیں وہ طلباء بھی، اور جن کے 15-20 پارے حفظ ہوئے ہیں وہ طلباء بھی زیادہ سے زیادہ آدھا یا پھر ایک پارہ آموختہ سناتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ موجودہ سائنس ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ابتدائی، ایک درمیانی اور ایک آخری حصہ۔ اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ابتدائی حصے میں محفوظ رہتی ہے اور وہ آئندہ 24 گھنٹے تک محفوظ رہتی ہے۔ اگر اس کو اس سے زائد عرصے تک محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک اور مرتبہ اس کا اعادہ کر لینا ہوگا، اس کو پڑھ لینا ہوگا یا پھر اس کو ریوائز کر لینا ہوگا۔ اب وہ دماغ کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ اگر آپ کو اس سے اور زائد عرصے تک اس کو محفوظ رکھنا ہے
تو آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر ایک اور مرتبہ اس کو اعادہ کر لینا ہوگا، ورنہ وہ چیز آپ کے دماغ سے چلی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کے 3 پارے ہوئے ہیں تو آپ کو تقریباً آدھا پارا آموختہ کا دور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے 6 پارے ہوئے ہیں تو آپ کو تقریباً 1 پارا روزانہ دور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے 10 پارے ہوئے ہیں تو آپ کو 1.5 پارا روزانہ اپنے معمول میں اس بات کو شامل کر لیں کہ آپ کو 1.5 پارا حفظ کو یاد کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے صرف ناظر قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کے یاد کرنے کا جو طریقہ ہے، جیسے آپ استاد محترم کو سناتے وقت یاد کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح آپ کو یاد کرنا ہے۔ آگے آپ کو اگر آپ کے 11 سے 16 پارے ہوئے ہیں تو آپ کو تقریباً 2.5 پارے آپ کو روزانہ کے معمولات میں پڑھنا، یاد کرنا شامل کرنا ہے۔ اگر آپ کے تقریباً 20 پارے ہوئے تو وہ طلبہ بھی اگر 2.5 پارے اگر کر لیتے ہیں روزانہ کے معمول میں شامل، تو ان کو بھی وہ چیز کارگر ثابت ہوگی، مفید ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے 20 سے 26 پارے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ تقریباً روزانہ 3 پارے آپ اس کے دور کریں، اور اگر کسی کا حفظ مکمل ہو چکا ہے تو وہ بھی یہ کوشش کرے کہ روزانہ تقریباً 5 پارے وہ دور میں شامل کر لیں۔ ہمارے اسلاف اور اولیاء عظام کا اور اکابر علماء کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ 3 پارے یا پھر ایک منزل اپنے روزانہ کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آپ کے لیے تیسری تجویز یہ ہے کہ آپ اگر دور از خود کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اب امکان ہے کہ آئندہ چند دنوں تک ابھی لاک ڈاؤن جاری رہے گا اور مدارس یا پھر اسکول کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو آپ اگر اپنے طور پر اس دور کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے تقریباً 10 سے 15 پارے حفظ ہوئے ہیں، تو میں آپ کے لیے ایک شیڈیول ایسا بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ آپ دور کرنے کے لیے 1 تا 5 پارے پہلے ایک پارا کر دور کر لیں۔ اس کے بعد 6واں پارا آگے کی طرف نہ بڑھیں بلکہ 5ویں پارے پر آپ کے دور کو روک دیں۔ اس کے بعد 5 پاروں کو دوبارہ سے 2 پارے یا 2.5 پارے کرتے ہوئے ایک اور مرتبہ اس کا دور کر لیں۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے ہاں یہ میرے پارے ازبر ہو چکے ہیں، تو اب دوبارہ آپ 6 سے 10 تک کا شیڈیول بنائیں اور اس کے اندر دور کر لیں۔ جب 10 تک پہنچے تو پھر آپ 11واں پارے کا دور نہ کریں بلکہ 10ویں پارے پر روک دیں اور شروع سے اب پہلے پارے سے لے کر جائیں، اور 10ویں پارے تک جب آپ کو اطمینان ہو جائے تو اس کے بعد آپ آگے کے پارے کریں۔ اس طرح 5 پاروں کا آپ ایک سیٹ بناتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور تجویز یہ ہے کہ ختم کرنے سے زیادہ طلباء کو ازبر کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جن طلباء کا قرآن قریب از ختم ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، وہ طلباء کو قرآن پاک کو پختہ کرنے سے زیادہ ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ قرآن پاک کا حفظ مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کا وہ شوق باقی نہیں رہتا جو ختم کرنے سے پہلے ہوتا ہے، لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ ختم کرنے سے پہلے آپ کا قرآن پاک پکا اور ازبر ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور تجویز یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے طلباء کی جو صریح غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی غلطی یاد کی تھی، مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اگر کسی طالب علم میں الذین ينفقون فی السراء حمزہ کو زیر ہے لیکن اس نے فی السراء یاد کر لیا، اور اس نے یاد کرتے وقت زبان زد کرتے وقت تقریباً 30 سے 40 مرتبہ سرائی کو سراء یاد کیا تھا، تو اب اس کو جب دوبارہ غلطی کو درست کرنا ہے تو تقریباً اس کو 50 سے 60 مرتبہ پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی پہلے کی غلطی کی بھی پابجائے ہو جائے، اور اس کے بعد اس نے جو ایکسٹرا اور 30 مرتبہ جو یاد کیا ہے وہ اس کی غلطی کو درست کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے طلباء کے اندر جو خامی دیکھنے میں آتی ہے
وہ یہ ہے کہ بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، 2 گھنٹے کی بے توجہی کے محنت سے 1 گھنٹے کی توجہ کے ساتھ کی محنت کافی ہوتی ہے۔ میری جماعت میں ایک طالب علم ہے، اس کی تو عمر کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں عرض کر دوں کہ اگر میں اس کی طرف نہ دیکھوں اور میری توجہ اس کی طرف نہ جائے تو وہ سامنے قرآن کھلی ہے اور کسی چیز سے جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو پھر مجھے ڈانٹنا پڑتا ہے، اس کی توجہ دلوانی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر وہ قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، 2-4 گھنٹے آپ بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اتنے مفید ثابت نہیں ہوگے۔ آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ دماغ ایک جگہ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ آپ قرآن کھلی ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا دماغ دوستوں کے ساتھ ہے، بہن بھائی کے ساتھ ہے، کھیل میں لگا ہوا ہے یا ٹی وی میں لگا ہوا ہے، تو اس طرح کی 2-4 گھنٹے کی محنت آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یاد کرتے وقت قرآن پاک کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب خوش الہانی سے پڑھتے ہیں تو آپ کو بور نہیں ہوتی طبیعت اور آپ کے اندر اکتاہٹ نہیں آتی، بلکہ قرآن پاک کی آپ لذت محسوس کرتے جاتے ہیں اور اس کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ آپ جب قرآن پاک مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور کہیں پر ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو وہاں پر حسن قرات کو لوگ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ کی قرات ابھی سے اچھی ہوگی، پڑھنے کی انداز آپ کا ابھی سے اچھا ہوگا، تو آپ کو پھر بعد میں سے الگ سے محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ میں ایک اور بات اس کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ آپ کو جس کسی قاری کی بھی قرات اچھی لگتی ہو، آپ اس کو اپنے خالی لمحات میں بطور خاص جو ہے سنا کرے، بالکل توجہ کے ساتھ اکیلے میں، تو وہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے اندر سرایت کر جائے گی، وہ الہام آپ کے اندر آ جائے گا اور آپ کی زبان سے وہ خوش الہانی خود بخود جاری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بالکل اخیر بات، اگر آپ کے کوئی دوست احباب حفظ کے ساتھی ہوں تو ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مکمل اور بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔